السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ پچھلے پارٹ میں آپ نے سنا کیسے ابو طالب آپ کے چاچا بنا اسلام قبول کیے دنیا سے جاتے ہیں، اور اللہ ایک آیہ نازل فرماتے ہیں کہ بے شک ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے۔ اب آپ سوچئے، اگر آپ صرف اس آیہ کو جانتے مگر اس کی پیچھے کی کہانی نہیں جانتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اس حدیث کو نہیں جانتے اور ان کے چاچا ابو طالب کے رشتے کو نہیں جانتے، تو آپ اس آیت کی گہرائی کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ کو پڑھنا ضروری ہے۔ آپ کو گہرائی سے سمجھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد سے شروعات نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ جانیں گے کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا ماحول تھا۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا اتہاس میں پیچھے جانا ہوگا۔ مکہ کے لوگ اور ان کی سوسائٹی کے شروعات کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے، جو ابو الانبیاء ہیں۔ انہیں فادر آف پروفٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان سبھی انبیاء و پروفٹ نبی کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہے۔ ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ونش سے ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے سے ہے۔ بہت سے لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی کہانی پتہ ہوگی، وہ مکہ کیوں گئے تھے، پر ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، اور پھر وہاں سے شام کا علاقہ جو ہے فلسطین میں، وہاں جاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فلسطین سے مکہ جانے کا حکم دیے اپنی پتنی اور بیٹے کے ساتھ۔ انہوں نے اپنی پتنی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جن کی عمر بہت چھوٹی تھی، وہ انہیں اپنے ساتھ مکہ لے گئے۔ پھر وہاں اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی پتنی اور بچے کو مکہ میں چھوڑ دو۔ انہوں نے ان دونوں کو مکہ میں چھوڑ دیا اور وہاں سے جانے لگے۔ ان کی پتنی ہاجر علیہ السلام نے ان سے کہا، تم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم ہمیں یہاں ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تم جانتے ہو یہاں کوئی نہیں ہے اور یہاں کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ کے بارے میں بتایا کہ پہلے مکہ ایک ایسی وادی تھی جہاں کچھ نہیں تھا، نہ انسان تھے، نہ پانی تھا، نہ کوئی فصل، بس خالی بنجر زمین۔ ایسی جگہ پر انہوں نے اپنی پتنی اور اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ دیے اللہ کے حکم سے، اور وہاں سے جانے لگے۔ ہاجر علیہ السلام کو یہ عجیب لگا اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے آنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام بس چلتے گئے، انہوں نے پیچھے مڑ کر واپس نہیں دیکھا اور نہ کچھ کہا۔ پھر حاجر علیہ السلام کو سمجھ آیا اور انہوں نے پوچھا، کیا اللہ نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا؟ آپ نے بس ہاں میں جواب دیا۔ تب آپ تھوڑا شانت ہوئے اور بولے کہ اگر ایسا ہے تو اللہ ہمارے ساتھ کبھی کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور ان کے دل میں سکون آیا اور انہوں نے آرام محسوس کیا، کیونکہ ان کو اللہ پر توکل تھا۔ اب جیسا کہ ہم نے بتایا تھا، مکہ کی زمین میں نہ کھانا ہے، نہ پانی، نہ کوئی لوگ، کچھ نہیں تھا، بس ہاجر علیہ السلام اور آپ کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ کچھ سمے بعد آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو شدت سے پیاس لگنے لگی، تو آپ نے پانی ڈھونڈنا شروع کیا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو پہاڑ کے بیچ ایک جگہ پر چھوڑ دیا اور خود صفا پہاڑ سے مروہ پہاڑ جاتے، پھر سے صفا پہاڑ، پھر سے مروہ پہاڑ، لیکن کہیں بھی پانی نہیں ملتا۔ پھر وہاں جبریل علیہ السلام اترتے، انہوں نے اپنے پر سے زمین پر ایک بار مارتے ہی زمزم کا کنواں اگل پڑا اور زمزم کا پانی بہنے لگا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک برکت تھی جو ان لوگوں کو ملی۔ تو اب ان کے پاس پینے کے لیے پانی تھا، برکت والا پانی، الحمدللہ۔ عربین پیننسولا اس وقت الگ الگ قبیلوں سے الگ الگ جگہ پر بسا ہوا تھا، لیکن اصل عربی وہ یمن سے تھے۔ یمن میں ہی پہلی بار عرب ملے تھے۔ یمن میں پانی جمع کرنے کا بہت بڑا ڈیم تھا، بٹ ان کے پاس پانی صرف بارش اور طوفان سے ہی جمع ہوتا تھا، اور وہ ڈیم کا نام سعد معرب تھا، یا ڈیم آف معرب بھی کہا جا سکتا ہے۔